رہتا. ٹھیک ہے, پیج نمبر 28 ہم نے پڑھ لیا تھا. 29 پہ دیکھیں سیکنڈ پیراگراف, یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس جگہ سے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی بک کا پیج نمبر 29 نکالیں اور یہاں سے غور سے سنیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں کہ یہاں پر مصنف محمد حسین آزاد نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے اپنے بوجھ, مصیبتیں, رنج, غم, تکلیفیں لا کر ایک جگہ پر ڈھیر کر دیں, تو اب یہاں مصنف یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا. معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے. ان کے سروں پر دود آہ کی گٹھڑیاں تھیں کہ انہی میں آہوں کے تیر خیالی اور نالہوں کے نیزہ وبالی دبے ہوئے تھے. یعنی اب یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے اپنی مصیبتیں, کچھ اپنی جو ہے وہ افلاس کو انہوں نے پھینکا, پھر انہوں نے کچھ کسی کی بیوی بری تھی اس نے اس کو لا کر پھینکا. اب یہاں مصنف نے بتایا ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے وہ بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد اتنی تھی کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا. اور جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب عاشق ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے سروں پر دود و آہ سے مراد یعنی آہوں کا دھواں, دکھ یعنی کہ دکھ اور غم کا بوجھ, یعنی ان کے دلوں پر غم تھا, دکھ تھا, ایک بوجھ تھا. اور تیر خیالی اور نالاؤں کی نیزہ وبالی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی دکھ بھری سانسیں, مطلب دل سے نکلی جو ان کی آہیں تھیں وہ تیر کی طرح جو ہے وہ چبھ رہی تھیں. جس طرح سے جو ہے وہ تیر جو ہے دل پر نقش ہوتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے, تو کچھ ایسی ہی جو ہے ان کی کیفیت تھی کہ ان کے دل و دماغ میں ایسے ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے تیر چبھ رہے ہوں. یعنی مصیبت ان کی بہت زیادہ تھی جو اندر ہی اندر ان کو تکلیف دے رہی تھی. ٹھیک ہے, اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے. یعنی یہ لوگ جو ہیں اتنی تکلیف, اتنا درد جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ تکلیف ان کو اندر ہی اندر سے جو ہے وہ ختم کر دے گی. لیکن تعجب یہ ہے, حیرت یہ ہے کہ اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے. یعنی وہ جو ڈھیر تھا, انبار کہتے ہیں ڈھیر کو, یعنی جو وہ ڈھیر تھا اس کے پاس وہ آئے تو ان میں ہمت نہیں ہو سکی, کیونکہ وہاں پر لوگوں کی اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبتیں انہوں نے وہاں پہ دیکھی تھی کہ ان سے ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی اس مصیبت کو بھی وہاں لا کر پھینک دیں. کچھ نے جدوجہد سے سر ہلا دیا, یعنی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کوشش کی اور اپنا سر ہلایا کہ اس بوجھ کو پھینک سکیں, مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے. یعنی بہت ہمت کر کے بھی وہ اس بوجھ کو وہاں پھینک نہیں سکے تھے, کیونکہ لوگوں کی وہاں مصیبتیں, پریشانیاں دیکھ کر وہ اپنی اسی کیفیت میں واپس چلے گئے. بہت بڑیاں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں. اب دیکھیں کہ مصنف نے یہاں اوپر شروع میں ہمیں یہ بتایا تھا نا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حقیقت میں ان میں پائی جاتی تھی, کچھ ایسی تھی کہ جو حقیقت میں نہیں تھیں, یعنی جو ان کا وہم تھا محض ایک. اب یہ بھی دیکھیں کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی, جیسے آپ نے یہاں پڑھا کہ بدن کی بہت بڑیاں دیکھی, بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں. یعنی جب انسان کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے چہرے پر, اس کے جسم پر جو ہے وہ سکن اس کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لوز ہو جاتی ہے, لٹکنا شروع ہو جاتی ہے, تو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. اب یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تبدیلیاں ضرور آتی ہیں. اب یہ قدرتی عمل تھا, لیکن بوڑھی عورتیں جو تھیں وہ اس کی وجہ سے پریشان تھیں, انہوں نے لا کر اس کو پھینک دیا. چند نوجوان اپنی کالی رنگت, کچھ موٹے موٹے ہونٹ, کچھ میل جمے دان پھینکتے تھے. یعنی اب کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جن کا رنگ قدرتی طور پر
جو ہے وہ سانولی رنگت یعنی کہ گندمی رنگت جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے ہونٹ جو تھوڑے سے موٹے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جن کے دانت جو تھے وہ میلے تھے، ان کے اوپر محل کی تہ جمی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ شرم آتی تھی. یعنی اب مصنف یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی نقص تھے، جتنے بھی عیب تھے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے. یہ مطلب ان کا ایک وہم تھا. اب رنگ سانولا ہونا یا موٹے ہونٹ کا ہونا یہ تو قدرتی بات تھی. ہاں، جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میل جمے دانت تھے، تو یہ تو انسان کے اپنے تک ہے کہ اس اپنی جسم کی اپنی صفائی کا خیال رکھے. لیکن اب مصنف ہمیں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے. یعنی یہ جو ڈھیر تھا، یہ جو انبار تھا بوجھوں کا،